اللہ اکبر. بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الصلاۃ اور بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الاذان صفحہ 102 صفحہ 59 حدیث موجود ہے. ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترون قبلتی اولا فواللہ لا يخفى علیہ رکوعکم ولا خشوع. اللہ اکبر. حدیث سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر موجود ہیں, امامت کروا رہے ہیں, نماز پڑھائی سلام پھیرا, نماز پڑھائی سلام پھیرا, بجلی نہیں آئی, نماز پڑھائی سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد حضور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئیے, اترون قبلتی ہونا, میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ ہائے 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 ہائے. بخاری کی حدیث سنو جی. واہ. حضور فرمایا میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہوں, میں فقط آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ اے میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے جب آگے رکوع سجدے کر رہا ہوتا ہوں صرف اترون قبلتی ہونا, صرف قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں, مجھے پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ یا رسول اللہ بالکل, جو امام کھڑا ہوتا ہے اس کو کیا خبر پیچھے کتنے مقتدی کھڑے ہیں, پیچھے کون کون سا مقتدی کھڑا ہے, کیا کیا کر رہا ہے, ان کو کیا پتا؟ فرمایا نہیں میں کوئی عام امام نہیں ہوں, میں محمد رسول اللہ ہوں, میں جانتا ہوں تم پیچھے کیا کرتے رہتے ہو, میں جانتا ہوں تم سجدے کیسے کرتے رہتے ہو, میں جانتا ہوں تم کس حال میں کھڑے ہو, میں جانتا ہوں میرے پیچھے کون کون نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور حدیث کے الفاظ سننا, واللہ لا یخفی علیہ رکوعکم ولا خشوعکم. میرے نبی نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, میں جانتا ہوں جو تمہارے رکوع کو بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارے دلوں کے حال بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں تم کتنے جھکتے ہو, میں وہ بھی دیکھتا ہوں, اور دل سے کتنے جھکتے ہو میں وہ بھی دیکھتا ہوں. بھائی بخاری پڑھی ہے نا, ذمہ دار ہوں, دکھانے کا ذمہ دار ہوں. حضور نے فرمایا جو تم دل سے جھکتے ہو نا میں وہ بھی جانتا ہوں. وہ کچھ صحابہ کرام, کچھ منافق تھے نا صحابہ کرام میں جو جھکتے تھے نا, سبحان ربی العظیم کی جگہ کچھ اور کرتے. اب مجھے بتائیں سرگوشی جو کر رہا ہوتا ہے کسی کو کیا پتا امام کو پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں تم دل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہو, میں سنتا ہوں, میں سب جانتا ہوں. اور کیا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں ہم پیچھے, آپ کو کیسے پتا؟ صحابہ کرام نے سوال اٹھا دیا کہ یا رسول اللہ ہم آگے ہوتے ہیں, آپ آگے ہوتے ہیں, ہم پیچھے ہوتے ہیں, ہم آپ کو کیسے پتا؟ حضور نے فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں, اور پیچھے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تم ہاتھ کے دلی پر لکیریں دیکھتے ہو. کیوں بھائی حدیث سمجھ آئی نہیں؟ صحیح حدیث ہے. انہیں حدیث آ گئی ہے, اس تو مراد کی وے خشوع. رکوع بھی پیچھے ہونا ہے, ماما کے پتا پیچھے رکوع کے جو ہونے بہن. چلو رکوع ظاہر ہے, دلن حالات خشوع حضور جاننے والا, حضور جاننے والا. وہ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اللہ اکبر عاشق عاشق گزرا, وہ آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. اچھا ایک سو اور علم نکل دساں, الحمدللہ تو سننے پہ ہو تو گل سمجھا سی. ایک امام گزرا, محدث گزرا, حجت الاسلام گزرا, امام محمد بن محمد غزالی. امام غزالی نے نام سنا ہے نا, 505 ہجری وفات ہوئی اس نے, اور یہ لقب تک یہ حجت الاسلام. چلو حکم ہی نکال سنو, یہ حاکم کون ہونا تے حجت الاسلام کون ہونا تے حافظ الحدیث کون ہونا, یہ نکی گلا سن کے نا. خصوصاً سی گل سمجھ رکھو بھئی سب تو بڑا رتبہ نا اس اندر شریعت کے اندر وہ حاکم احمد جناج صاحب. پوری حضور نے امت پہ اس وقت تک کئی حاکم گزرا. امام ابو عبداللہ بن عبداللہ حاکم نیشا پوری جن کا سن وفات 405 ہجری ہے, ٹھیک ہے, اور یہ وہ محدث تھا جس کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھیں. حاکم اسے کہتے ہیں جسے 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہوں, صحیح حدیثیں. دوسرے نمبر پر مقام ہوتا ہے حجت الاسلام کا. پوری امت میں ایک ہی, آج کل تو مولوی نے صاحب لگا لیا جناب علامہ حجت الاسلام صاحب آ گئے جی, حالانکہ حجت الاسلام اسے کہتے ہیں جسے 3 لاکھ حدیث زبانی یاد ہوں, اور پوری امت میں ایک ہی گزرا امام محمد بن محمد غزالی. سمجھا رہی ہے بھائی؟ تو امام غزالی. اور حافظ الحدیث وہ ہوتا ہے جسے 1000 حدیث یاد ہو, ٹھیک ہے, اس حافظ الحدیث کہتے ہیں. تو حجت الاسلام امام محمد بن غزالی المنقذ من دلال کے اندر آ جائے جی, المنقذ من دلال کے اندر حواس خمسہ میں بحث کرتے ہیں. دیکھنے کی قوت, سننے کی قوت,
اس سے بحث کرنے کرنے نبی نے شان کی ایک دن سن ذرا آئے آئے میں پانچے چھمنے نال تبلیغ کرنے نال بہو علم آ گیا, 2 کتاب پڑھنے نال کچھ پا کے تبلیغ کرنے نال بہو علم آ گیا. امام غزالی دین سمجھ نہیں آئے ہیں کہ فرمانے سنو فن نبوتو ایدن عبارت عن طور یغسل فی عین اللہ نور یدھر نور الغیب والامور لا یدرک العقل. فرمایا رب تعالیٰ جب کسی نبی بڑھانا وے پھر اسے یوں نہیں چھوڑنا. رب تعالیٰ نبی کو ایسی آنکھ دیتا ہے جب نبی کی آنکھ کھلتی ہے پھر پردے شردے نہیں رہتے. اگدا تو کتے پھرنا پیا, تو دیوار تو پڑھنا علم نہیں. فرمایا تو کملا میں تینوں پتہ نہیں ہے نبی صلی اللہ پڑھنا اس نے اکھی کے پردے ہی کو نہیں ہونے. اللہ اور یہ کوئی گل, یہ کوڑی گل نہیں ہے. نبی نشان اللہ اکبر. سوال ہی پتہ نہیں نبی دی اکھ تو کوئی شاید پوچھیدہ نہیں ہے. اے ویکھو تسی معراج رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے جا رہے ہیں, مسلم شریف نہیں صحیح حدیث الحمدللہ حدیث صحیح پیش کرتا ہے, نہ کوئی انکار کرے نہ کوئی ڈکے آکھے جی آج کل کوئی طبقے آ گئے نہ جی حدیث مننی نہ ضعیف ہے. حدیث صحیح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں جا رہا معراج تے براق دے سوار ہاں, سپیڈ نہ جا رہے ہیں. میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام قبر چ کھلو کے رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ. ہائے ہائے موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ دیں ہے جی. کھڑے ہو کے کیا کرنے پین. اچھا چلو چھوڑو ایک گل سنو گے بھائی براق نے سپیڈ کتنی تو علماء کو سنا تو اس براق نے سپیڈ کتنی او جتنی نظر بنی اتنے جا قدم رکھنا. یہ بجلی تو تیرے براق برق تو نکلا برق بجلی آخنے بھائی اس تیز بجلی تو تیز جا رہا. قبر چ موسیٰ السلام قبر چ کھڑے ہوئے قبر تے مٹی ہونی وے منو مٹی ہونی وے. اللہ کرے سوائی گل سمجھا ونجے تو نبی نشان سمجھا ہے جی. چل جی قبر چ مٹی ہونی نا منو مٹی ہونی تے موسیٰ السلام قبر وچ کھڑو کے نماز پڑھنے پے تے براق تے حضور سواران تے سپیڈ نہ براق بنا پیا تے کتنی براق سپیڈ نہ بنا پا تے حضور دی نظر نہ کمال ویکھو اتنی سپیڈ نہ اسی گڈی بیٹھے ہواں تے باہر نظر جانا باہر کو رہے ہیں ہے جی. تے حضور براق تے بیٹھے ہوئے تے پن رہی تو موسیٰ قائم یصلی فی قبری ہوئی. فرمایا میں دیکھا موسیٰ قبر چ کھلو کے نماز پڑھ دے من سبحان اللہ. پتہ چلا بھی نبی قبر زندہ ہونے نے یہ بھی گل سن گے نو تے پھر نبی نے نکاح دیکھو سب تو دنیا وچ نا اس کائنات وچ سب تو کثیف چیز سب تو سخت چیز جڑی وے وہ مٹی وے. مٹی تو آر پار بندہ نہیں دیکھ سکنا کوئی اکھ نہیں دیکھ سکنی لیکن نبی نے اکھ اس تو بھی اگے دیکھنی ہے اس تو بھی اگے دیکھنی. اللہ اکبر. تھکتے نہیں گئے ہو ہیں تھکے تو نہیں ہونا گل سمجھانی پئی. میں خوشی ماں تا اسی تساں گل سمجھا سکدا بقایا تقریرا تسی مولوی بڑے بڑے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. یہ حضور نشان نے دیکھو. اللہ اکبر. حضور قبر. اور آؤ ایک اور حدیث سنوا مسلم نہیں مسلم کی حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نو اوپر نہیں خاموش سنو گل سنو ہے شاباش. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے صحابہ کرام بیٹھے خاموشی عالم ہے. حضور فرمایا میرے پہلے صحابہ تو کوئی آواز آئیے. آج نوی نوی گلا سنو نا مولوی کو گلا سننے آنے انہیں پرانیاں مڑ یاد کرنے اج میں کو نوی گلا سنو ہے تھوڑی دعا ہونی چاہیے. اچھا اللہ اکبر. حضور فرمایا میرے پیارے صحابہ سنا کوئی آواز آئیے. یا رسول اللہ کوئی نہیں آئی. فرمایا میرے پیارے صحابہ آج تو 70 سال پہلے جہنم نے موئے تو ایک بڑا سارا وٹا بگایا گیا ایک پتھر بگایا گیا کدڑوں 70 سال پہلے. اج جا کے وہ پتھر مقام جہنم نے تھلی تہ تے ٹکرایا وے جا کے ٹکرایا. میں محمد یہاں بیٹھ کے آواز سننا پینے گل سمجھ آنی پہ کوئی آنی پہ. فرمایا 76 جہنم کتنی ڈوگی اللہ سا محفوظ رکھے. اللہ ایسا زور ناڑی محبت کرنے ایسی محفل سجنے اللہ ان صدقہ سا محفوظ رکھے. جہنم نے گڑے دیکھو جہنم نے مجھے 70 سال پہلے بٹا بگایا گیا تو آ نہیں رہا 70 سال تو بعد جا کے وہ پتھر زمین تے جا کے ٹکرایا. حضور فرمایا میں محمد ایشو دائے اور نہیں قبر تے بیٹھ کے آواز سنتا پیا. سمجھ آئی نہیں بھائی گالو سارا قرآن حدیث پڑھا نا کیوں جی قرآن حدیث سمجھ آیا. ہاں قرآن حدیث سننے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو حضور کت تک حضور نظر میں نہیں ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اب بخاری شریف نے ایک حدیث اور سنا. آج میں بخاری سے سنا کے ملنی ہے جی. بخاری شریف سے میں سنا جو سنا کے ملنی کوئی پریشان تو نہیں تھی گئے ہیں. اللہ اکبر. بخاری شریف حدیث پہلی جلد صفحہ 256 عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. عمر رضی اللہ عنہ اخبرنا عن بس فی الخلق. حضور عمر فرماتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے یہ حدیث بھی لکھی ہے اور اس پہ بڑی سونی بحث کی ہے لکالمۃ اللہ میں. پیر میر علی شاہ صاحب نا آپ نے کتاب لکھی لکالمۃ اللہ اس کے اندر اس حدیث سے بڑی پیاری بحث کی ہے. خدا کے سنیوں کا عقیدہ ہی رکھ دیا ہے. وہ کچھ ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں خطاب کر رہا تھا ایک بندہ کہنے لگا او جی پیر میر علی شاہ صاحب تو ہمارے ہیں. میں کہا ذرا منہ تو ہو کے آنا ایک باری تو بات آ کے سنیا نہ گل کرے پیر میر کنڈے مان. میں کہا پیر میر علی حدیث لکھی ہے کیسے تو ایمان لانا.
बुखारी शरीफ हज़रत उमर फरमाती हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरें देना हमें शुरू कर दी। कहां से देना शुरू कर दी? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखबारना अंबसा फिल खल्क, जहां से अल्लाह ने मखलूकात पैदा करनी शुरू की वहां से नबी करीम ने हमें बताना शुरू किया। बताते बताते फी दखलल जन्नत मनाजिलहुम फी नार जहन्नम मनाजिलहुम, जहन्नम में आखिरी जहन्नमी का दाखिल होने तक और जन्नत में आखिरी जन्नती का दाखिल होने तक सब कुछ हुज़ूर ने हमें बता दिया। और अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जिना याद रहा उन्हें याद रखा, जिना भूल गए उन्हें भूल ही गए। अल्लाह अकबर, ये किस्म निकाले कहें याद रखा तो कहें भूल गए। अल्लाह अकबर। और मैं अल्लाह अकबर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बुखारी की हदीस, मैं बुखारी हदीस तो पढ़ना ना आजकल वो लोग तबके बुखारी है वो मनने, मैं कहा चल तू बुखारी थी रुक वन दे चंगी गल है। बुखारी शरीफ अन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला आए कि या रसूलल्लाह अस्मा इन्नी अस्मा मिनका हदीसन कसीरन अनफाउ, या रसूलल्लाह मैं आपसे कई हदीसें सुनता हूँ, कई बातें सुनता हूँ, या रसूलल्लाह भूल जाता हूँ, दिमाग में कोई चीज़ नहीं बैठी, मुझे नसियान का मर्ज है। अच्छा हुज़ूर ये नहीं फरमाया अबू हुरैरा मैं कोई हकीम हूँ, नुस्खे बना रहा हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, जाओ किसी और के पास जाके कुछ जो कुछ लेना है ले लो, नुस्खा ले लो। ना ना ना, ये दरे रिसालत है, ये दरे रिसालत है। मैं पहले भी हदीसें और कुरान पढ़ चुका हूँ, तकरीबन बात आपको समझ आ चुकी होगी, सिर्फ मैं आपको वाज़ेह बता देता हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बरगाह में, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में अबू हुरैरा ने कहा या रसूलल्लाह है कई बातें सुनता हूँ, भूल जाता हूँ, याद नहीं रहती। हुज़ूर ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा अब सुदरता का अपनी चादर खोल के मेरे सामने रख दे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चादर रखी गई। अब साहबी रसूल का अकीदा देखें, ये नहीं कहा कि चादरें फैलाना चोलियां फैलाना सिर्फ अल्लाह के सामने है, आप तो नबी हैं, आपके सामने फैलानी क्या है, ये तो शिर्क हो जाएगा। ना 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 ना, जो हुज़ूर के सामने चादर फैलाई, हुज़ूर ने सीने के करीब हाथ लगाकर हाथ उठाए, डाल दिए, कुछ डाल रहे हैं, नजर कुछ नहीं आता। मैंने कहा अब वो कुरान की आयत पढ़, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, ये नबी गैब बताने में कंजूस नहीं और बटाने में कंजूस नहीं। कैसे बांट रहे हैं, तवज्जो कर। अल्लाह अकबर। सामीन ज़ियत शाम तवज्जो फरमाना कि अल्लाह अकबर, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अता कर दिया। अनस बिन मालिक पूछते हैं अबू हुरैरा तुमने कुछ देखा था? फरमाया जब हाथ उठे थे तब भी खाली थे, जब नीचे किए तब भी खाली थे। अबू हुरैरा फिर ऐसा किया तुमने कहां से ले लिया? खाली चादर लेके हम सीने से लगा ली। फरमाया तू जानता नहीं है हुजूर के खाली हाथ जिस चादर की तरफ बढ़े थे, जब से वो चादर मैंने सीने से लगाई है, रब्बे काबा की कसम हुजूर की कोई बात मुझे भूली नहीं है, हुजूर की कोई बात नहीं भूली। और इसका सबूत भी है, सबसे ज्यादा हदीसें आज रवायत अबू हुरैरा से हैं, दूसरे नंबर पर अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं और तीसरे नंबर आयशा हैं। सबसे ज्यादा हदीसें कौन किसने रवायत की हैं? अबू हुरैरा ने। और ये फैजान कहां से मिला था? दरे मुस्तफा से मिला था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और इमाम तिबरानी ने अल मुजम अल कबीर में लिखा, इब्न माजा में हदीस मौजूद, दलाइल नबुव्वा के अंदर इमाम बैकी ने लिखा, इमाम अबू नुईम ने लिखा इसको, और अल्लाह अकबर इमाम बिन असाकर ने इसको रवायत किया। मैं कितने नाम लूं इस हदीस को, बड़ी मैंने सही हदीसों की तकरीबन 24 किताबों में मैंने इसको पढ़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद रफ़अत दुनिया अला अनज़ुर अलैहा मा हुआ काइमुन फी यौमिल क़यामा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे प्यारे साहबा ये बात सुन लो, अल्लाह तबारक तआला ने ये ज़मीन उठा के मेरे सामने रख दी है, ज़मीन उठा के मेरे सामने रख दी है, और अला अनज़ुर अलैहा अला यौमिल क़यामा। हाय 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 हाय। मैं कहा मौलवी जी बिस्तरे चावड़े ना पता नहीं चलता कि अनजुरो का मानी क्या है। मैं कहता हूं सिर्फ एक वो पढ़ लेने से कि क्या कहते हैं फज़ाइल अमाल, ये पता नहीं चलता कि अनजुरो का मानी क्या है। मैं कहता हूं अनजुरो ननजुरो तनजुरो ये किस लिए आता है? ये रूफ अमर है और मुतलक की वजूब के लिए आता है। हुज़ूर ने फरमाया याद कर लो आज से लेकर क़यामत तक जो कुछ जमीन में हो रहा है मैं मोहम्मद देख रहा हूं, मैं मोहम्मद देख रहा हूं। अल्लाह अकबर। और कैसे देख रहा हूँ या रसूल, आप कैसे देखते हैं? फरमाया अल्लाह ने उठा के जमीन सामने रख दी है, ऐसे देखता हूँ जिसे तुम हमने हाथ के हथेली पे लकीरें देखते हो। समझ आइए भाई। मैंने पहले भी हदीस बयान की जलाल फहम के अंदर इब्न कय्यम कौन है? ये हमारा नहीं है, देवबंदियों का इमाम है इब्न कय्यम। और इब्न कय्यम ये इब्न तैमिया का शागिर्द था, और इब्न तैमिया का सनफ़ात 227 हिजरी है, इब्न कय्यम का सनफ़ात 251 हिजरी है, और इसका शागिर्द एक और गुजरा हाफिज़ इब्न कसीर, उस सनफ़ात 774 हिजरी है। तीनों उस्ताद शागिर्द हैं। और पहला जो इमाम इसका उस्ताद था इब्न तैमिया, उन्होंने फतवा दिया था कि दूर से नबी की रोज़े की नियत करके सफर करना हराम है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं बुखाने से जा रहा हूँ, मुझे बताओ भाई एक कत्तुन अकीदा उस अपनी किताब जलाल फहम का लिखा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया थके तो नहीं थी हो ना है हदीस पढ़ना मैं
ابن قیم جلال افہام دا لکھنا حالانکہ عقیدہ ہی نہیں ہے لیکن حدیث لکھتے آ کیوں کہ کرو آو نہیں لکھ رہے. اچھا حدیث لکھی جی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمع صلاۃ علی محبتی و عارفہم، جو بھی محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھے میں اس کو درود خود سنتا ہوں اور جانتا بھی ہوں. اچھا حضور جانتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. اللہ اکبر، یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضور کو جہاں سے کوئی غلام پکارے حضور سنتے ہیں. اگر یقین نہیں آتا امام طبرانی رحم اللہ 360 ہجری سے وفات ہے، آج سے 1150 سال پہلے گزرے ہیں. یار ہم سے زیادہ وہ دین جانتے تھے، ہم سے زیادہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئے ہیں. خدا کی قسم ساری زندگی صرف امام طبرانی کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے رہو، تمہاری زندگیاں کم ہیں. انہوں نے اتنا لکھ دیا ہے، رب کعبہ کی قسم امام طبرانی جیسا محدث کوئی نہیں گزرا. اگر آپ نے جاننا ہو پہلے محدثین کو پڑھ کے دیکھیں. رب کعبہ کی قسم امام محدثین نے لکھا. اللہ اکبر. امام طبرانی لکھتے ہیں المعجم الکبیر کے اندر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ حضرت ام میمونہ حضور کی بیوی حضرت ام میمونہ فرماتی ہیں حضور وضو کر رہے تھے، وضو کی جگہ وضو کر رہے تھے. حضور نے فرمایا لبیک ثلاثا ونصرت ثلاثا. سبحان اللہ ہے جی. اے بھی حدیث آنا کیوں جی حدیث سنیا نہیں کرو پہلے جو اے پہ حدیث آنا حدیث سنو سنیا کو سنو سنیے نہیں پڑھنے حدیث. آؤ دیکھو ذرا. حضور نے فرمایا لبیک 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 ونصرت ونصرت نصرت، میں محمد حاضر ہوں اور تیری غلام مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی. تو میں میمونہ نے آگے پیچھے دیکھا، یا رسول اللہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، کس کو کہا ہے؟ حضور نے فرمایا جب میں مکہ میں تھا میرا ایک غلام مکہ میں رہتا ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان 450 میل کا فاصلہ. فرمایا میرا غلام مکے میں رہتا ہے، اس کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ اے غلام تجھ پہ جب مشکل وقت آئے میں محمد کو یاد کرنا، میں تمہیں پہنچوں گا مدد کو. آج اس میں مشکل وقت ہے، اس نے وہاں سے کہا ہے یا رسول اللہ مدد میں یہاں کہہ رہا ہوں لبیک ثلاثا ونصرت ثلاثا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی حدیث سمجھ آئی نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور ہی نگاہ میں کے پیش کرا. اللہ اکبر. آؤ بخاری شریف پڑھتے ہیں، باب المراقب پڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس موجود ہیں. فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں؟ یا رسول اللہ بیٹھے ہیں. پھر یا رسول اللہ فرمایا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لیکن رب کعبہ کی قسم ہے میں اس وقت آب کوثر کو بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں. بھائی بخاری میں حدیث نہ دکھاؤں، ساری بخاری پڑھو نا. نہیں وہ بخاری میں حدیث ہے جی. ام عائشہ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ حضور غیب جانتے ہیں اور جس نے یہ کہا حضور نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے نبی پہ بہتان باندھا. میں کہا تو صرف حدیث یہ پڑھ کے بس فتویٰ دے دیا تو نے. آج جو 7 دن کے بعد مفتی بن جاتا ہے نا بندہ، پھر لگاؤ مفتی یہ بدعت ہے یہ شرک ہے. وہ ظالم تو کچھ پڑھ تو صحیح. اس کے محدثین نے کیا لکھا ہے اس حدیث کے بارے میں؟ اور یہ معاشہ پہ تمت لگی تھی کچھ پتہ نہیں تھا. وہ جی فلانی جنگ میں حضور نے بھیج دیا تھا، صحابہ کرام شہید ہو گیا، حضور کو پتہ ہوتا ہے حضور کا. میں کو ظالمہ یہ تو کی کرنا بیان کتی تو پڑھا آئی جی. محدثین نے پڑھنا بھی حدیث محدثین کی بحث کی تھی، امام فخر الدین رازی کی بحث کی تھی. اچھا اس حدیث کے بارے چو پہلی گل محدثین نے کہا یہ اما عائشہ نا اپنا اجتہاد ہے، یہ قابل قبول نہیں کیونکہ اس کے قابل سامنے نا اس حدیث کے سامنے جدو ڈائریکٹ حدیث دور تو آ ونجے نا پھر جو حدیث صحابہ کرام تو روایت نہیں اس پیچھے چھوڑ دیں نا اس سچ نا یہ اصول ہے. لیکن چلو اصول چھوڑو. میں نے کہا ایسا نہیں گل ہے اسے ذاتی نیا غیب نفی وے اڈا عقیدہ ہی وے اللہ تبارک تعالیٰ ذاتی طور پہ غیب جاننا تے اللہ نے نبی اللہ نہیں عطا نہ غیب جاننے. یہ گل یاد رکھو، یہ گل یاد رکھو، فرق کرو، یہ فرق کرو. میرے مرشد پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ سنیوں کبھی یہ نہیں رہا کہ اللہ کا علم اور نبی کا علم برابر ہے. ہمارا کبھی یہ عقیدہ نہیں رہا. ہمارا عقیدہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ اللہ کا غیب تو وسیع ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے. نبی کو جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ بس جو اللہ نے عطا کر دیا وہ ہے، اس کی بھی حد ہم نہیں جانتے. میں نے وہ علمک ما لم تکن تعلم پیش کیا ہے نا، اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی حد نہیں ہے. اللہ اکبر. آئے ہائے. آؤ میں تھوڑی سی بخاری 2-4 حدیث پڑھنا تھکتے نہیں گئے تسی؟ تھکنا نہیں ہے. یہ حدیث سنا کرو ہوں بس وہ دور لگ گیا بھائی اسی مولی سنانی ہو. حضرت سفیان بن امیہ اور عمیر بن وہاب پڑھ رہا ہوں بخاری شریف. تھوڑی سروی لوی کرانا کیونکہ لوگ سورہ سننے نہیں، بڑا مسئلہ سورہ نہ عمدانی مولوی آنی فیک کو نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ نا. حضرت سفیان بن امیہ اور عمیر بن وہاب دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہیں، ابھی کعبۃ اللہ فتح نہیں ہوا. دونوں بیٹھے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. سفیان کہتا ہے اے عمیر ہمارے بزرگوں کے ساتھ ابو جہل کے ساتھ بڑا برا ہوا. اب جنگ ہوئی تھی بدر کی اور شکست ہو گئی. جب شکست ہو گئی دونوں بھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے. حتیم کعبہ میں بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہاں آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، تیسرا کان سننے والا نہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں. عمیر کہتا ہے ہاں یار ہمارے ساتھ بہت
برا ہوا. سفیان بن امیہ بھی کہتا ہے یار ابو ہمارے بزرگوں کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا برا کیا, کاش ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر سکتے, نعوذ باللہ ان کو قتل کر سکتے اور بدلہ لے سکتے. اور عمیر کہتا ہے میرا بیٹا بھی وہ پکڑ کے لے گئے ہیں, ان کو ملنے کے لیے اگر میں جاتا, بیٹے کو ملنے کے لیے جاتا اور جا کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا. لیکن اللہ اکبر میں جا سکتا ہوں لیکن میرے دو مسئلے ہیں سفیان, اگر وہ دو مسئلے حل ہو جائے میں جا کے یہ کام تمام کر سکتا ہوں. سفیان کہتا ہے بتا. کہتا ہے عمیر کہتا ہے اے سفیان میرا کچھ قرض ہے, کاش وہ قرض تو کوئی چکا دیتا, پھر میں چلا جاتا اور میری بیوی اور بچی ہیں ان کی کفالت کا کوئی ذمہ لے لیتا, میں چلا جاتا. میں پڑھ رہا ہوں بخاری شریف, میں پڑھ رہا ہوں بخاری شریف کی تیسری جلد. اللہ اکبر توجہ کرنا توجہ کرنا. سفیان کہتا ہے اوے عمیر تو جا, تو ہی کم کر کے آ, میں جانا میرے تیرے بیوی بچے جانا تیرا قرضہ جانے. بخاری سنے ہو. اللہ اکبر. فرمایا عمیر تو جا. عمیر بن وہاب نے نیفے میں نبل خنجر ڈالا, تیاری کی, سفر بندہ چلا گیا. جب مدینہ پہنچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ عمیر آیا ہے. حضور نے پوچھا بتا عمیر کیوں آیا ہے. عمیر کہتا ہے یا رسول اللہ بیٹے کو ملنے آیا ہوں. فرمایا نہیں عمیر سچ سچ بتا کیوں آیا ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں بیٹے کو ملنے آیا ہوں. حضور نے تیسری دفعہ پوچھا اے عمیر بتا تو کیوں آیا ہے. حضور یا رسول اللہ بیٹے کو ملنے آیا ہوں. اے عمیر تو بتائے گا یا میں محمد بتاؤں تو کیوں آیا ہے. جی بخاری ہے نا, بخاری حضور بخاری ہے یہ ہے. اے عمیر تو بتائے گا یا میں محمد بتاؤں کہ تو کیوں آیا ہے. اے عمیر سفیان بن امیہ کے ساتھ حتیم کعبہ میں بیٹھ کے جو تو نے وعدے کیے تھے کیا راستے میں آتے ہوئے بھول تو نہیں گیا. اور عمیر بن وہاب نے نیفے سے خنجر نکالا, حضور کے قدموں میں پھینکا اور جا کے قدموں میں پکڑے کہتا ہے چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جی یا رسول اللہ اتنی دوروں کوئی نبی سن سکتا, اسی دو کلے بیٹھے ہوں تیسرا سننے والا کوئی نہیں ہے. آؤ میں پھر پڑھنا بخاری شریف. ماشاء اللہ یہ حضرت دی مہربانی میں کہ اڈے لوگوں نے محفل سجیاں یقین کرو ان لوگوں نے وجہ تو اور ان لوگوں ویکھ محبت بڑی نہیں چیزاں یقین کرو قسم ہے. ان لوگوں ویکھ شوق پیدا ہویا, ان لوگوں ہمیں سٹیج دینی ہے ٹائم دینی ہے. ماشاء اللہ تقریر بہت لمبی ہو گئی تھی تھک نہیں گئے اور میں اس پاس حدیث تھوڑی جی پڑھ کے دیا. اچھا کی گل پہ ہونی ہے. اللہ اکبر. اچھا وہ حدیث شریف کہ ایک حدیث اور سنانی ہے. جنگ موتا شام کے اندر ہو رہی تھی. میں اس وقت کتنی حدیث سنا رہا, کتنے قرآن سنایا بھی نبی نشان ہی الا نہیں عطا نال ہر چپے چپے نیلم رکھنا بھی نبی ہر جگہ پتا بے کی ہونا باز کے نہیں ہونا پا ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمانا ٹائم ہوں تھوڑا میں گلا ختم کرنے لگا ہوں. موتا کا مقام جنگ موتا شام کے اندر جنگ ہو رہی ہے. کتی جنگ نہیں بھائی, شام کے اندر صحابہ اکرام جنگ کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کا مقام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں, چاند صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. میں پڑھ رہا ہوں بخاری شریف, صحابہ اکرام بیٹھے ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ موتا کے مقام شام کے اندر میں تم آپ کے دوست صحابہ اکرام جناب والا جنگ شروع کر چکے ہیں. پرچم اسلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا یہ واقعات فضائل اعمال جن نہیں ہے اس لیکن اس نے آخری نا گلا کون لکھیاں آخریاں کیوں لکھیاں میں تو دسا نا بھائی اے اگر ساری گلا لکھن پھر اندے شیش محل جڑانا ٹائم سی. اللہ اکبر. میں عرض کی کر رہا ہاں موتا کا مقام شام کے اندر جنگ ہو رہی ہے. حضور مسجد نبی میں بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں میرے پیارے صاحب پرچم اسلام حضرت زید کے ہاتھ میں ہے اور جنگ شروع ہو چکی ہے. پھر حضور نے فرمایا میرے پیارے صاحب اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں. اب نبی والا پرچم اسلام حضرت جعفر کے ہاتھ میں ہے. اے میرے پیارے صاحب اب جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں. اب ابن رواح کے ہاتھ میں ہے پرچم اسلام. اے میرے پیارے صاحب ابن رواح بھی شہید ہو گئے ہیں. ابن رواح شام کی سر زمین پر شہید ہوتے ہیں اور میرا نبی مدینے میں بیٹھ کہتا ہے ابن رواح بھی شہید ہو گئے ہیں. مولوی کہتا ہے دیوار کے پرے کا علم نہیں. میں نے کہا تیری دیواریں کتنی موٹی مجھے سمجھ نہیں آتی. اللہ اکبر توجہ فرمانا. پھر حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اب جھنڈا پرچم اسلام حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے. پھر حضور نے ہاتھ بلند فرما دیے. فرمایا میرے پیارے صحابہ اللہ نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی ہے. پڑھی بخاری. ارے جالا بن امیہ یہی گلوں سے کون نے یہ میں تو بخاری صحیح بخاری. ارے جالا بن امیہ
شام تو نکلے جلدی جلدی، یا رسول میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اس جنگ کی خبریں دوں گا کہ جنگ میں کیا کیا ہوا، ہم جیت گئے ہیں۔ فوراً نکلے، سفر باندھا اور جلدی پہنچے مدینہ میں۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما، یا رسول اللہ میں یالا بن امیہ جلدی جلدی آیا ہوں تاکہ آپ کو سارے حالات آگے وہاں کے بتاؤں کہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے۔ حضور نے فرمایا یالا بن امیہ تو ہمیں بتانا پسند کرے گا یا ہم سے سننا پسند کرے گا؟ ہے جی۔ اور یالا بن امیہ وہاں بیٹھ گئے، حضور نے بتانا شروع کر دیا۔ یالا بن امیہ ہاتھ جوڑے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو وہ کچھ بھی بتایا ہے جو میں راستے میں آتے ہوئے بھول گیا تھا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں